ہمارے ہاں ساری محنت لڑکیوں پر کیوں کی جاتی ہے؟ ہر چیز انہیں سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ کیسے اور کس پر امپلیمنٹ کریں گی، یہ سارے اسباق جو واسطہ ہی کسی جاہل سے پڑ گیا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، گناہوں سے، خاص طور پر تنہائی میں کیے جانے والے گناہوں سے بہت محتاط رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر گناہ کرنا بندے کو اس کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ کتنے مرد ہیں جنہیں بالغ ہوتے ہی سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھائی گئی، اور کتنی عورتیں ہیں جنہیں بالغ ہوتے ہی سورہ نور پڑھائی گئی۔ جانتی ہوں بہت کم ہیں، مگر دوسری طرف دیکھیں تو کتنے مرد ہیں جنہوں نے بالغ ہونے کے بعد والدین سے سنا کہ ہم تمہاری کوئی ایسی ویسی بات نہ سنیں، اور کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے بالغ ہونے کے بعد والدین سے سنا کہ ہماری عزت کی لاج رکھنا۔ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس جانے کے لیے ایک قبر ہے اور جواب دینے کے لیے رب ہے۔ موجودہ دور میں انسانیت کی خدمت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی پریشان حال شخص کا جذباتی سہارا بن جائیں، اسے ذہنی طور پر پرسکون کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اس خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف عبادت سے بخش دیے جائیں گے۔ آپ کا لہجہ اور رویہ اگر کسی کی دل آزاری یا احساس کمتری کا باعث بن رہا ہے تو لاکھ ماتھے پہ محراب سجا لیں، رہے گا دل کا سیاہ داغ۔ 2 قدم آگے نہ بڑھ سکو تو 1 قدم پیچھے بھی مت پلٹنا، ایمان پر قائم رہنا۔ سچ تہذیب کے ساتھ بولنا سیکھیں، کیونکہ بعض اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا بلکہ ہمارے بولنے کا انداز ہی کڑوا ہوتا ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میچورٹی از وین یو ریئلائز، جو چیزیں اور لوگ ہمارے والدین کو ٹھیک نہیں لگتی وہ واقعی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے بارے میں ہم فائدے اور نقصان بھی نہیں سوچتے، صرف حق اور فرض سوچتے ہیں۔ ڈرتے ہیں سچ بولنے پر زمانہ کیا کہے گا۔ کبھی سوچا ہے اللہ سچوں کو کتنا پسند فرماتا ہے؟ رہنے دیں ویسے ہی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اتنے مضبوط بن جائیں کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں کچھ معنی ہی نہ رکھتی ہوں۔ اتنی لچک پیدا کر لیں خود میں کہ آپ پرسکون رہ کر ان کا سامنا کر سکیں۔ اتنی محنت کر لیں خود پر کہ یہ چیزیں، انسان، رویے، جگہیں کتنی ہی پر اثر ہوں، آپ پر آ کر سارے اثر کھو دیں۔ جن گھروں میں سکون نہیں وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ انسان گھر کے دوسرے لوگوں کو ان کا حق نہ دے۔ انسان کا سب سے بہترین اور افضل دن وہ ہوتا ہے جس دن وہ توبہ کر لے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔
تعلیم کاروبار ہو گئی اور علم اٹھ گیا۔ بڑے اسکول، بڑے کالج، بڑی یونیورسٹی، سب بڑا ہو گیا اور انسان چھوٹا۔ بندہ اپنا سفر تنہا شروع کرتا ہے، پھر راستے میں قسمت سے کوئی درخت مل جائے تو پل بھر رک کر، ذرا سستا کر، اکیلا ہی آگے چل پڑتا ہے۔ اس جہان میں ہمارا ایک دوسرے سے یہی درخت بھر کا ساتھ ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ یہ ساتھ پھلدار یا سایہ دار تو ہو، لیکن خاردار نہ ہو۔ زندگی تب آسان ہو گئی جب میں نے سمجھ لیا، لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ سلامتی سے گزر جانے کے لیے بعض مواقع پر خاموشی لازم ہوتی ہے۔ دل اچھا ہے، بس زبان تھوڑی خراب ہے۔ مجھے اس جملے کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بھائی جس کا دل صاف ہے اس کی زبان کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ لفظ تو انسان کے اندر کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب دل میں میل، نفرت، کینہ نہیں ہے تو زبان پر صرف مٹھاس، محبت، نرمی اور اخلاقیات رہے گی، پھر زبان کیسے بری ہو سکتی ہے؟ دل میں رہنے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو برے دنوں میں آپ کے ساتھ رہے ہوں، ساتھ نہیں تو کم سے کم خاموش ہی رہے ہوں۔ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر جو لوگ ہنستے رہے، طنز کے تیر برساتے رہے ہوں، جو لوگ ہمارے کرب و اذیت کی مقدار ماپتے رہے ہوں، یقیناً وہ بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ دھوکہ اڑتی چڑیا نہیں، دھوکہ وہ چڑیا دیتی ہے جو آنگن میں اتر چکی ہو۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور خیر کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ کہنے اور کرنے کی حجت تمام کر چکیں، تب اپنا معاملہ، اپنی اذیت اور اپنی تکلیف اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے، کیونکہ درد کا حقیقی تدارک، زیادتی کا اصل بدلہ اور دل کا ابدی سکون صرف رب ہی کے اختیار میں ہے۔